مظہر عباس صاحب رد الفساد کامیاب ہوا، ضرب عضب کامیاب ہوا، آپ کیوں سمجھ رہے ہیں کہ ناکامی؟ مظہر عباس صاحب جی مظہر صاحب یور ٹیک. دیکھیں کامران، میں تو اس پولیٹکس میں نہیں پڑھنا چاہ رہا جو مصدق ملک صاحب اور احمد اویس صاحب کے درمیان ہو رہی ہے. میں تو ایک سیدھی سی، میں نے بلوچستان کو 50 سال میں دیکھا ہے. کیا 70s میں جو بلوچستان میں آپریشن ہوا وہ آپریشن نہیں ہوا تھا؟ اس کے نتائج کیا نکلے اس کو غور کر لیں. اس کے بعد آپ نے بلوچستان میں حکومت ختم کر دی ان کی، اس کے نتائج کیا نکلے اس کو دیکھ لیں. اس کے بعد جنرل ضیاء الحق کے 11 سال میں بلوچستان کے ساتھ کیا ہوا اس کو دیکھ لیں. آپ یہ بھی تو اسیس کریں نا، جب آپ یہ کیا وجہ ہے کہ یہ ڈیمانڈز نیشنل عوامی پارٹی سے آج وہ پیورلی بلوچ سیپریٹسٹ کے ہاتھ میں چلی گئی ہے. یہ کیا وجہ ہے کہ وہاں مسنگ پرسنز کا ایشو جو ہے وہ ڈیپ سے ڈیپ ہوتا چلا گیا ہے. آپ جن لوگوں کو آپ سمجھتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں، جیسے میں نے کہا کہ کراچی میں امن آیا، بالکل آیا، امن آیا. آپ ٹارگیٹڈ آپریشن کریں اور ان لوگوں کو جن لوگوں کو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ سیپریٹسٹ ہیں، جن لوگوں کو آپ سمجھتے ہیں کہ سیپریٹسٹ کا ساتھ دے رہے ہیں، ان کو گرفتار کریں، ان پہ مقدمہ چلائیں اور ان کو سزائیں دیں. لیکن جب ایک شخص غائب ہو جاتا ہے اور پھر کچھ عرصے بعد اس کی لاش مل جاتی ہے، وہ ایگریویٹ کرتی ہے چیزیں. اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے. دیکھیے آج جو کچھ بھی ہوا، کل رات سے جو کچھ بھی ہوا، یہ انتہائی خوفناک صورتحال ہے. اس لیے کہ اس میں پھر میں جب یہ بات کہہ رہا ہوں کہ اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کیا وجہ ہے کہ ایک دم 3-4 جگہوں پہ اتنے خوفناک واقعات ہو گئے. کیا انٹیلیجنس رپورٹس تھیں؟ وہ انٹیلیجنس رپورٹ کے نتیجے میں کیوں نہیں یہ چیزیں ہوئیں کہ یہ چیز رک سکی؟ ایسی کیا وجوہات ہیں؟ اس لیے کہ وہاں کوئی آج سے تھوڑی یہ چیزیں جو چل رہی ہیں، وہاں تو کنٹینیوسلی ہیں. اسی طرح آپ کے پی میں اٹھا لیں، آپ دیکھیں کہ آپ نے سلیپر سیلز ختم کیے، آپ نے طالبان کے خلاف آپریشن کیا، جو کچھ سوات میں ہو رہا تھا، شمالی وزیرستان میں ہو رہا تھا، جنوبی یہ دوبارہ سر کیسے اٹھا رہی ہیں یہ چیزیں؟ اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے. میں بالکل آپ نے کسی کو ٹارگٹ، ظاہر ہے سر پوائنٹ آ گیا آپ کا، ہمارے پوائنٹ آ گیا آپ کا، پوائنٹ آ گیا. چلیں آپ سمجھ رہے چلیں. جی سر آپ کا بالکل، جی کمپلیٹ کر لیں. چلیں مظہر صاحب آپ کمپلیٹ کر لیں پلیز. جی فرمائیں. نہیں میں تو صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ ان چیزوں کو بالکل اس انداز میں ہی دیکھنا چاہیے. ظاہر ہے جو لوگ مارے گئے ہیں، جن کو گاڑیوں سے اور بسوں سے اتار کے مارا گیا ہے، یہ پہلا واقعہ نہیں ہے، اور خدا نہ کرے شاید یہ آخری واقعہ بھی نہ ہو. ہم نے ماضی میں بھی دیکھا ہے اس طرح کہ لوگوں نے نکال کے آپ نے بھیج دیا. اس کی کوئی کیسے سپورٹ کر سکتا ہے؟ کوئی بھی سیاسی ذہن رکھنے والا ان چیزوں کی کیسے سپورٹ کر سکتا ہے؟ لیکن اس کو جب آپ ختم کر وہ بات کرتے ہیں، سر آپ کا پوائنٹ آ گیا، بالکل ٹھیک ہے. ویسا بات یہ ہو رہی ہے کہ آپ 50 سال کی جو بات مصدق صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی رد الفساد کامیاب ہوا، ضرب عضب کامیاب ہوا، سوات آپریشن کامیاب ہوا. مظہر صاحب کہہ رہے ہیں کراچی کا آپریشن کامیاب ہوا، لیکن اب وہ کہہ رہے ہیں کیوں نہیں کامیاب ہو رہا. مظہر صاحب پوچھے، اس کا جواب یہ دے رہے ہیں مصدق صاحب کہ کیونکہ آپ کی، عمران صاحب کی اور زمانے میں جنرل فیض حمید کی یہ پالیسی تھی کہ جی ان کو لا کے دوبارہ آباد کیا جائے کے پی کے علاقوں کے اندر، جن کو یہاں سے نکالا گیا آپریشن کر کے، جن کے اوپر دہشت گردی کے الزام ہے. اس پالیسی کی وجہ سے پرابلم ہو رہی ہے. حکومت یہ سمجھ رہی ہے، مصدق ملک یہ سمجھ رہے ہیں. واٹس یور ٹیک ویسا؟ میں آپ کو بتاتا ہوں. دیکھیے کوشچن یہ ہے کہ جب بھی اس قسم کے واقعات ہوتے ہیں تو سائملٹینیسلی اس کا ایک پولیٹیکل اور دوسرا عسکری حل ان کو ساتھ ساتھ رکھا جاتا ہے کہ آپ وہ علاقے بھی کلیئر کریں اور ساتھ ہی ساتھ آپ وہ دروازہ جو ہے نیگوسیشن کا، سیٹلمنٹ کا، اس کو کھول کے رکھیں. ورنہ یہ بڑھتے رہیں گے اس کے اندر. وہاں آپ کو یہ معلوم ہے کہ اکراس دی بارڈر جو ہے وہاں انڈیا نے بہت ساری انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے. وہ کس لیے کی ہوئی ہے؟ وہاں سے وہ جو امریکہ اویس صاحب جنہوں نے ہتھیار ڈال دیے ہیں، ہو رہا ہے ہمارے حکومت نے، خلاف. سرکار نے ان کو معافی دی ہے. میں نے خود امام شمبے کا انٹرویو کیا ہے، جنہوں نے ہتھیار ڈالے ہیں. آپ ہتھیار ڈال کے نیگوشیشن ہو سکتی ہے، تو ہتھیار ہاتھ میں پکڑ کے دستور کو وائلیٹ کر کے آپ کہیں. سنیے نا، میں آپ کے جی میری بات سنیے. میں یہ کہہ رہا ہوں
اس کے لیے جو وہاں کے سرکردہ جو پولیٹیکل لیڈرز تھے جن کی وہاں پہ کچھ عزت تعظیم تھی، الیکشن میں اگر وہ ریٹرن ہو کے آئے ہوتے اور وہ حکومت کی فارمیشن میں ہوتے اور آپ ساتھ ساتھ یہ سلسلہ سر یہ پوائنٹ ریپیٹ ہو رہا ہے، یہ بدر صاحب دے چکے. میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ عمران خان ایز پرائم منسٹر اور جنرل فیاض حمید ایز ڈی جی آئی ایس آئی، ان کی پالیسی جس میں انہوں نے لوگوں کو بسایا گیا، واپس کے پی میں یہ رسپانسبل ہو سکتی ہے ٹیررزم کی یا نہیں؟ سوال یہ تھا میرا آپ سے. نہیں یہ غلط بات نہیں ہو سکتی. آپ کا نہیں، وہاں پہ پالیسی وہاں پہ ٹو پرون پالیسی تھی کہ آپ یہاں پہ ان کو جو سیبوٹاج کر رہے ہیں، جو ٹیررسٹ ایکٹیویٹی کر رہے ہیں، ان کو بالکل سختی سے نپٹیں. لیکن کیونکہ اب پلاننگ کوئی نہیں ہے ہمارے پاس، پرابلم یہ ہے کہ کبھی یہاں سے سر اٹھا لیتا ہے، کوئی وہاں سے اٹھا لیتا ہے. جب پوری طرح کلینزنگ کا ایک پلان کیا جاتا ہے، جب فوج کرتی ہے نا، تو وہ پلاننگ نہ ہونے کی وجہ سے یہ فقدان ہے. مصدق ملک صاحب، سوال وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ نے جو پوائنٹ ریز کیا کہ عمران خان صاحب اور جنرل فیاض حمید کی جو پالیسی تھی لوگوں کو بسانے کی، واپس لا کے، جن کو آپ دہشت گرد سمجھتے ہیں اور مسئول میں سے بہت سے ہوں گے، وہ پالیسی غلط تھی. وہ کہہ رہے ہیں نہیں یہ پالیسی ٹھیک تھی، وہ ٹو پرون پالیسی تھی. پالیسی آپ کی غلط ہے، آپ کچھ نہیں کر پا رہے، نہ آپ کلیننگ کر پا رہے ہیں صحیح طرح، نہ لوگوں کو آباد کر پا رہے ہیں، نہ لوگوں سے ڈیل کر پا رہے ہیں، نہ پولیٹیکلی ان کو ایکٹیویٹ کر پا رہے ہیں، انگیج کر پا رہے ہیں. مصدق صاحب دیکھیے، یہ آپ کو بھی معلوم ہے کہ ایسے دہشت گرد جنہیں پھانسی کی سزا ہو چکی تھی، ان کو پھانسی کی سزا معطل کر کے باہر نکال کے چھوڑا گیا. کیوں چھوڑا گیا؟ یہ دہشت گرد تھے. ہم تو کسی قاتل کو بھی آپ نہیں چھوڑتے. یہ تو وہ دہشت گرد تھے جنہوں نے سینکڑوں لوگ مارے ہوئے تھے، بھگ سے اڑا دیے دھماکوں میں. ان کو چھوڑ دیا. کاہے کو چھوڑ دیا؟ کیا پالیسی تھی یہ؟ آپ جب کہتے ہیں کہ ہم بات کریں گے، کس سے بات کریں گے؟ اس سے بات تو نہیں کریں گے نا جو دہشت گرد ہے. وہ جو آرمی پبلک سکول والے بچے تھے، ان کی شکلیں آپ بھول گئے ہیں. ان کے جو قاتل تھے، جو سازش کرنے والے تھے، ان سے بات کریں گے آپ؟ ان کو روکیں گے نہیں؟ ان کو ریپیل نہیں کریں گے؟ ان کے اوپر انٹیلیجنس آپریشنز نہیں کریں گے؟ تو کیا کریں گے؟ کوئی اور طریقہ کار ہو تو بتائیں نا. آپ نے کہا بس لا کے ہمارے بھائیاں آباد کریں گے، تو آباد ہو گئے. اب آپ کے گھر برباد ہو رہے ہیں، آپ انہیں آباد کریں گے، اپنے بچے بچیوں کو برباد کریں گے. یہ کیا بات ہوئی؟ مجھے تو یہ مصدق صاحب وقت کی قلت ہے، تو آپ آپریشن کا آغاز کرتے ہیں. پھر آپ کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں؟ کتنے اور پاکستانی مریں گے تو آپریشن سٹارٹ ہوگا سر؟ آپ تحریک انصاف سے پوچھ کتنے آپریشن کریں گے نا؟ انشاءاللہ. دیکھیے بات یہ ہے کہ ہمیں صوبوں سے سپورٹ تو چاہیے نا، کے پی سے سپورٹ نہیں چاہیے ہمیں. ہم تو اپنے آپریشن کریں گے ہی کریں گے. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ہمارے بچے مریں اور آپریشن نہ ہو. مگر ایک صوبے کے اندر جہاں آپ نے آپریشن کرنا ہے، وہ کہیں ہمارے بھائی ہیں، ان کو ہم آباد کریں گے. ہم تو اس آپریشن کے یعنی صوبے کے لیڈران یہ کہیں، سر آپ کا پوائنٹ آ گیا، یہ کنفیوژن دور ہونی چاہیے، پوری صوبوں کو، پوری قوم کو ایک پیج پہ آنا چاہیے. بالکل، وہ یہ کہیں کہ ہم یہ آپریشن نہیں ہونے دیں گے. تو پھر سوال، ایک آخری بات سر، سوال صرف ایک ہے، اگر آپریشن نہیں کریں گے تو عوام آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں اور پوچھ رہے ہیں پھر کیا کریں گے؟ اس کا جواب دیں، ورنہ ان تمام شہیدوں کا کوئی حساب تو دے گا نا. یہ ایسے تو نہیں کہ بس پوائنٹ آ گیا.